ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سرزمین مکہ میں نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز کیا تو تاریخ کا ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ کفار مکہ نے شدید اختلاف کیا. مخالفت کی جو راہیں ان سے ممکن ہو سکی انہوں نے ہر ڈگر پر نبی کریم رؤوف الرحیم اور مذہب اسلام کی مخالفت کی. مخالفین اپنی باتیں کرتے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم انہیں اسلام اور مذہب اسلام اور ایمان کی باتیں بتاتے. دونوں طرف سے باتیں ہوئی. کفار و مشرکین نے ایذائیں پہنچائی، سماجی بائیکاٹ کیا اور طرح طرح سے بہتان باندھا، الزام لگایا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم اور کفار مکہ کے درمیان جو دلیلیں ایک دوسرے کو دی گئی تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم نے کفار مکہ کو خاموش کرنے کے لیے ایک دلیل یہ بھی دی کہ آپ نے قرآن کو بطور چیلنج پیش کیا. کفار مکہ کے سرمنظام نے قرآن کو بطور چیلنج پیش کیا. جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، قرآن کے منکر تھے، مخالف تھے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم نے ان سے چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو، قرآن سے تمہیں اختلاف ہے، تو تم سے اگر بن سکے تو تم دوسرا قرآن بنا کے دکھاؤ. نبی نے قرآن کو چیلنج کے طور پر پیش کیا. قرآن خود شاہد ہے، قرآن مجید میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے محبوب آپ انہیں بتائیں کہ اگر تم جنات اور انسان سب مل کر اکٹھا جمع ہو جاؤ اور اس قرآن کے مثل بنانا چاہو تو تم اس
تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم نے جب کفار مکہ نے مخالفت کی، نبی کی رسالت کا انکار کیا، اللہ نے جو کتاب ہمیں قرآن دی تھی اس کو نہیں مانا، تو نبی نے بطور چیلنج کہا کہ اگر تم اس کے منکر ہو تو تم سب لوگ انسان جنات جمع ہو جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو اور اس کی طرح بنا کر لے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہو جاتے، ایک دوسرے کے ناصر و مددگار ہو جاتے، تب بھی وہ نہیں بنا سکتے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم نے کفار مکہ کو یہ چیلنج پیش کیا تو سب عاجز رہ گئے، خاموش رہ گئے اور جواب میں کچھ نہیں بول پائے۔ جب یہ چیلنج کامیاب ہو گیا کہ چلو قرآن کو نہیں بنا سکتے، تم قرآن کی 10 سورتیں ہی بناؤ، تو دوسرا چیلنج نبی نے پیش کیا۔ قرآن شاہد ہے کہ ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، کہ اے قریش مکہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی نے قرآن کو اپنے من سے بنا لیا، اپنے جی سے بنا لیا، تم اپنے من کی بنائی ہوئی 10 سورتیں بنا کر دکھا دو اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پوجتے ہو ان سب کو بلا لاؤ، اگر تم اپنے معبود کے عقیدے میں سچے ہو ان سب کو بلا دو اور 10 کی صورت لے کے آ جاؤ تو مان جائے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم نے کفار مکہ کو خاموش کرنے کے لیے، ان کے باطل دعوے کو غلط کرنے کے لیے یہ دوسرا چیلنج پیش کیا کہ قرآن تو نہیں لا سکے، 10 سورتیں لا کے دکھا دو۔ اس پر بھی کفار مکہ خاموش ہو گئے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم نے ایک اور تیسرا چیلنج پیش کیا کہ تم قرآن نہیں لا سکے، 10 سورتیں بھی نہیں لا سکے۔ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں، تو نبی نے کہا 10 سورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر تیسرا چیلنج قرآن کا پیش کیا کہ اگر تم سے نہیں ہو سکتا ہے تو ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ قرآن اس کا شاہد ہے، قرآن کریم ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو تم ایک سورت بنا کر دکھا دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اپنے معاون مددگار جو بھی اللہ کے سوا ہے سب کو اکٹھا کر لے، ایک سورت بنا کر دکھا دے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ ہرگز نہیں بنا سکتے، وہ نہیں بنا سکتے۔ تو پھر اللہ نے کہا تو اس آگ سے ڈرو۔ جب نبی کے دعوے، نبی کے چیلنج کے سامنے تم خاموش ہو گئے، عاجز ہو گئے، تو اب تمہارے لیے ہی چارہ کار ہے کہ تم جہنم کی آگ سے ڈرو، وہ جہنم کی آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں، انسان اور پتھر ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم نے جب یہ چیلنج کفار مکہ کو پیش کیا اور وہ عاجز ہو گئے، جواب نہیں بن سکا، تو ایسا نہیں کہ انہوں نے مخالفت بند کر دی، انہوں نے مخالفت کا راستہ بدل دیا۔ جب ان سے یہ نہیں ہوا کہ قرآن کی طرح بنا سکے، ایک سورت کی طرح بنا لے، ایک سورت کی طرح بھی نہیں بنا پائے، تو انہوں نے مخالفت کی ڈگر بدل دی اور وہ اپنے لوگوں کا کام کرنے لگے، اپنے لوگوں سے کرنے لگے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم کے دعوے کو باطل نہیں کر سکے تو انہوں نے اپنے لوگوں کے کان میں یہ ڈالنے لگا، کفار مکہ نے یہ ڈالا کہ جب قرآن کو پڑھیں تو قرآن کو مت سنو اور خوب شور و غوغا کرو تاکہ قرآن پڑھنے میں خلل پیدا ہو جائے، خلل ڈالو، ان کو کام کرنے نہیں دو، راستہ بدل
جب نبی کریم نے چیلنج پیش کیا تو عاجز ہو گئے، خاموش ہو گئے، جواب نہیں کر سکا، تو اپنے ہی بھائیوں کے پاس گئے اور جب وہ قرآن پڑھے تو خوب شور کرنا، اس میں خلل ڈالنا. یہ ہر باطل، ہر ظالم جو ہے ایسی راہ اختیار کرتا ہے اور وہ اپنی طاقت لگا دیتا ہے کہ ہمارا روح ہمیشہ برقرار رہے اور کسی طرح بھی جو ہے حق جو ہے ابھرنے نہ پائے. یہ باطلوں کا طریقہ ہوتا ہے. قرآن نے اس کو بتایا، قرآن مجید میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافروں نے یہ کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سننا مت، اور جب سنایا جائے تو سننے کے وقت جو ہے خوب شور کرنا تاکہ اس میں خلل پیدا ہو. یہی ایک راہ ہے جس کی وجہ سے تم غالب ہو جاؤ گے، لعلکم تغلبون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. قرآن کریم کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم نے چیلنج بنا کر پیش کیا. تاریخ گواہ ہے کہ کفار مکہ جو ہے اس کا جواب نہیں لا سکے، کچھ نہیں بول سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ عاجز ہو گئے تو جس نے چیلنج کو جس دعوے میں رکھا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. نبی کی رسالت حق ہے اور یہ اللہ نے جو کتاب قرآن نازل کیا ہے حق ہے. اب کفار مکہ جو اس کے منکر ہیں، جو مخالف ہیں، وہ غلط ہے. جب وہ عاجز ہو گئے تو یہ بات صاف ہو گئی کہ نبی اپنی رسالت میں سچے ہیں، یہ اللہ کا قرآن حق ہے. لیکن ایک بات ہے کہ نبی نے جو چیلنج پیش کیا تھا اور اس چیلنج کا جو ہے وہ جواب نہ دے سکے، یہ اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوگا جب تک جو ہے چیلنج جو ہے اپنے شرائط کے مطابق نہ ہو. کوئی بھی انسان چیلنج کرتا ہے تو اس کے کچھ جو ہے شرائط ہونا ضروری ہے. آئیے آج جو ہے ہم تاریخ کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم نے جو چیلنج پیش کیا تھا، جس کے سامنے کفار خاموش تھے، عاجز تھے، کیا اپنی مطلوبہ شرائط پر یہ جو ہے چیلنج پورا اترتا ہے کہ نہیں؟ کسی بھی چیلنج کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ آپ جس سے چیلنج کر رہے ہیں، جس ٹاپک پہ، جس موضوع پر چیلنج کر رہے ہیں، جس سے چیلنج کیا گیا ہے، وہ بھی اس ٹاپک کا ماہر ہو، بلکہ اس میں اسپیشلسٹ ہو، نظام اس کے ساتھ ہو. جیسے ایک پہلوان چیلنج کرتا ہے تو جس سے چیلنج کیا ہے اس کا بھی پہلوان ہونا ضروری ہے. کہ اگر ایک پہلوان ایک ناتمام کمزور لاغر انسان سے چیلنج کرے کہ اگر تم میں دم ہے تو آؤ اکھاڑے میں، تو یہ چیلنج نہیں کہلاتا، یہ چیلنج نہیں کہلائے گا. چیلنج کے لیے ضروری ہے کہ جس سے چیلنج کیا گیا ہے، جس ٹاپک پہ، جس موضوع پہ چیلنج کیا گیا ہے، اس موضوع کا وہ بھی ماہر ہو، وہ بھی فنکار ہو. جیسے ایک پہلوان کا دوسرے پہلوان کو چیلنج کرنا، تو یہ چیلنج کی پہلی شرط ہے کہ جس سے چیلنج کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں ماہر ہو. اسی طرح چیلنج کی دوسری شرط ہے کہ جس کو چیلنج کیا گیا ہے اس کو اس چیلنج میں دلچسپی بھی ہو. آپ نے چیلنج کر دیا، اس کو دلچسپی ہی نہیں ہے، وہ خاموش ہے، تو یہ اس کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ چیلنج کرنے والا اپنے دعویٰ میں جو ہے کامیاب ہو گیا. اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پہلوان نے چیلنج کیا اور دوسرا خاموش ہے، جواب نہیں دے رہا ہے. اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ یہ ہار گیا، اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیلنج کر رہا ہے، جو پہلوان، وہ تو خود اس کا بیٹا ہے یا اس کا شاگرد ہے، اس نے خود سکھایا ہے. اب شاگرد جو ہے استاد کو چیلنج کر رہا ہے، تو یہ جو ہے خاموش ہے،
اس لیے نہیں کہ میں اس پر میں ہمارا ہی تو شاگرد ہے، ہمارا سکھایا ہوا ہمیں کو چیلنج کر رہا ہے، اسے پسند نہیں ہے، ہمارا سکھایا ہوا ہمارے سامنے آئے، یا اس کا دوست ہے، اس کا بھائی ہے، یا توجہ کے لائق ہی نہیں، لائق اتنا ہی نہیں کہ اس کی طرف توجہ دی جائے کہ وہ چیلنج کر رہا ہے۔ ہر کوئی ایرا پھیرا کہ کوئی چیلنج کر دے تو کیا سب کا جواب نہیں دیا جائے گا؟ چیلنج کے لیے ضروری ہے کہ جس کو چیلنج کیا گیا ہے وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ آ جائے مائی کا لال ہوئے ہے تو میدان میں، وہ بھی شوق رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہو۔ اگر اسے دلچسپی نہیں ہے تو پھر صرف پہلی شرط کہ اس فن کا ماہر ہے کافی نہیں ہوگا، دوسری شرط بھی ضروری ہے کہ اسے اس میں دلچسپی ہو۔ اسی طرح چیلنج میں ایک شرط یہ ہے کہ اس کے دفاع میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ والا سامان نہ ہو، کہ اگر اس نے چیلنج قبول کر لیا تو سارے محلے والے اس کے مخالف ہو جائیں گے، سب اس کو برا بھلا کہیں گے، یا کسی نے بادشاہ کا چیلنج قبول کر لیا تو وہ گرفتار کر دیا جائے گا، یا شہر میں ایسے بدماش ڈاکو ٹائپ کے لوگ ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے اس کے ہاتھ بیٹھے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو انسان جو ہے اگر کوئی مانع ہوتا، رکاوٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی چیلنج قبول نہیں کرتا کہ اپنی زندگی ہم اپنے کیوں خراب کریں، اس کا چیلنج قبول کر کے جو ہے اتنے لوگوں کو اپنی دشمن کیوں بنائیں۔ تو ہر چیلنج کے لیے ضروری ہے کہ جس سے چیلنج کیا گیا ہو وہ بھی اس موضوع کا ماہر ہو، مہارت رکھتا ہو، اسے اس چیلنج کو قبول کرنے میں دلچسپی ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو چیلنج قبول کرنے میں۔ اب تاریخ کا جب مطالعہ کریں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے کفار مکہ کو قرآن کریم بطور چیلنج پیش کیا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس قرآن کا نصف یا اس کی 10 صورتیں یا 1 صورت بنا کر دکھا دو۔ قرآن جس زبان میں اللہ نے نازل کیا وہ عربی زبان ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے قرآن کو بطور چیلنج جس کے سامنے پیش کیا وہ بھی عربی ہے، اور صرف عربی ہی نہیں، عربی میں کا مکمل مہارت رکھنے والے، فصاحت و بلاغت سے لبریز، اپنی محفلیں جب سجاتے تو فصیح و بلیغ عربی زبان میں جب شعر پڑھتا تو کفار کے جو زبان وہ ہے وہ جب پڑھتے تو پڑھتے ہی چلے جاتے۔ عربی دانی میں ان کا اپنی زبان کی فصاحت بلاغت پر ان کا اتنا دعویٰ تھا کہ اپنے علاوہ اور لوگوں کو وہ عجمی یعنی گونگا کرتے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے قرآن کو بطور چیلنج جس کے سامنے پیش کیا وہ بھی اس زبان میں ماہر تھے، عربی کے خوب جاننے والے تھے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے جس کے سامنے چیلنج پیش کیا اس میں پہلی شرط کہ اس چیلنج جس کو دیا گیا ہے وہ بھی اس کا ماہر ہو موجود ہے، پہلی شرط پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط کیا تھی کہ اسے اس میں دلچسپی بھی ہو، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر طالب علم جانتا ہے کہ کفار مکہ کو اس میں بہت دلچسپی تھی کہ نبی کی رسالت کو ہم لوگ باطل کر دیں اور قرآن کو غلط بتاتے ہیں، اس کے لیے وہ خوب کوشش کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ترغیب کی راہ اختیار کی کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور عرض کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں کہ وہ اپنے دین کی اشاعت نہ کرے، اگر اس کے لیے اسے مال و دولت چاہیے تو ہم اسے اتنی دولت دیں گے کہ وہ خوب مالدار ہو جائے گا، اگر اسے سرداری چاہیے تو ہم اسے اپنا سردار تسلیم کرتے وہ سردار بن جائے گا، یا پھر اسے جو ہے کسی نفسیات کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جائے تاکہ اس کے امراض کا علاج ہو جائے۔
انہیں دلچسپی تھی، نبی کی رسالت کے منکر تھے، قرآن کو حق نہیں تسلیم کرتے تھے، اپنی دلچسپی دکھاتے تھے۔ انہوں نے کیا دلچسپی دکھائی؟ مال و دولت قربان کرنے کے لیے تیار تھے، سرداری دینے کے لیے تیار تھے، علاج کرانے کے لیے تیار تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج، دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو، بائیں میں چاند رکھ دو اور پھر کہو کہ میں اس دین سے پھر جاؤں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب اس سے بھی کام نہیں بنا تو انہوں نے ڈرانا دھمکانا شروع کیا، ڈرانے لگے، دھمکانے لگے، قید کر دیں گے، مار ڈالیں گے، شہر سے نکال دیں گے۔ اس سے بھی کام نہیں چلا تو انہوں نے سماجی معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ شیخ ابو طالب میں آپ نے زندگی گزاری، آپ اور آپ کے سے متعلق جتنے افراد تھے سب کا سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو جھوٹ اور افترا کا سہارا لیا اور کہنے لگے یہ جادوگر ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، الزام تراشنے لگے۔ تو تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ کفار مکہ کو اس ٹاپک پر دلچسپی تھی کہ حضور جو دعویٰ کرتے تھے اس دعویٰ کو غلط کرنے کے لیے کفار مکہ روز بروز کوشش کرتے رہتے، پیدرے کرتے رہتے، مکر و فریب میں مبتلا رہتے۔ ایک پیدرا ناکام ہو جاتا دوسرے پیدرے کو اپناتے، کبھی ڈراتے دھمکاتے، جس کے بدلے میں صحابہ کرام نے 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی، اتنا ستایا۔ آخر میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم کو خود جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ تو یہ سب دلچسپی بتا رہا ہے کہ کفار قریش کو جو ہے دلچسپی تھی اس ٹاپک پہ۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کو چیلنج پیش کیا گیا ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کہ انسان رکاوٹ کی وجہ سے جو ہے چیلنج کو انسنا کر دیتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس رکاوٹ کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ اقتدار ان کے پاس، طاقت و قوت ان کے پاس، احکام کے نفوذ کی وسعت ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس۔ مکہ کے جو سردار تھے وہ کفار مکہ، قوت طاقت ان کے پاس، افراد ان کے پاس تھی۔ جبھی تو اپنے ماننے والے کو جو ان کے قریبی ہوتے، زیر اثر ہوتے، اتنا ستاتے، بعض لوگوں نے تو ایمان کی حالت میں اپنی جان قربان کر، بعض لوگوں کو خوب ستایا گیا۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تپتے ہوئے ریت پر جو ہے آپ کو سلا کر سینے پر پتھر رکھ کر مارا جاتا۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ یہ چہرے کو قبول کرتے تو کوئی روکنے والا تھا۔ تو اس لیے کہ حکومت تو ان کے ساتھ، اقتدار ان کے ساتھ، طاقت ان کے ساتھ تھی۔ اب جب شرائط، چیلنج کی تمام شرائطیں موجود ہیں، ان تمام شرائط کے باوجود کفار مکہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم کے چیلنج کے سامنے خاموش رہے، عاجز رہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم نے جو اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ بالکل حق اور سچا دعویٰ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے اور یہ اللہ کا قرآن ہے، یقیناً یہ سچا، پکا اور حق دعویٰ ہے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم کا دعویٰ سچا ہے، قرآن حق ہے، تو جن لوگوں کے دل میں قرآن کی سچائی، نبی کی رسالت کی سچائی آ گئی ہے تو اب ضروری یہ ہے کہ نبی کی رسالت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات کو اپنے گلے لگا لیں، قرآن پر عمل کرنا اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھیں، اپنی اخروی کامیابی
نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم کا بطور قرآن چیلنج پیش کرنا ابھی تک باقی ہے. آج تک اس چیلنج کا کسی نے جواب نہیں دیا ہے, ابھی تک باقی ہے. جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم کی صدا پر قرآن کا حق ہونا واضح ہو گیا تو اے مسلمانوں, اے ہندی مسلمانوں, میری مدعا آپ سے یہی ہے کہ جب آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ 1400 سال سے اس کی حقانیت جگمگا رہی ہے, آپ کیوں قرآن کو اپنے طاقوں میں سجائے ہوئے, کیوں قرآن کے قریب نہیں ہوتے ہیں, کیوں قرآن پڑھنا نہیں چاہتے؟ کیا قرآن صرف قرآن خوانی والی دن نکالنے کی چیز ہے؟ نہیں نہیں, اپنی زندگی کو چمکانا ہے, ایک کامیاب ڈگر پر اپنی زندگی کو ڈالنا ہے تو قرآن کے قریب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.